اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست غلام زکریا اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 اکیڈمی۔ معزز سامعین، آج اس ویڈیو میں ہم قضائے حاجت، وضو، تیمم اور غسل کے احکامات اور آداب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قضائے حاجت سے شروع کرتے ہیں۔ جب قضائے حاجت کو جانے لگیں تو قبلہ کا خاص خیال رکھیں، نہ قبلہ کی طرف منہ کریں، نہ ہی پیٹھ کر کے بیٹھیں، اور بیٹھے ہوئے اپنے بائیں پاؤں پر دباؤ ڈالیں۔ جب بھی پیشاب خانے کا تقاضہ ہو تو فوراً پورا کریں۔ دیر کرنے سے بہت سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو فوراً بھی آ سکتی ہیں اور دیر سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو بھی پہلے اپنی طبعی حاجت پوری کریں، پھر جماعت میں شامل ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی تم میں اس حال میں نماز ادا نہ کرے کہ اس نے ہوا یا پیشاب کو روکنے کے لیے اپنی سرینیں دبائی ہوئی ہوں۔ بیت الخلاء جاتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھیں، اور کوئی بھی ایسا کاغذ جس پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہو یا اللہ پاک کا نام مبارک ہو تو وہ اندر لے جانا بے ادبی ہے۔ یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ کوئی بھی نیک کام بنا وضو کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے اور وضو کرنا باعث برکت ہے۔ مثلاً کوئی صحیفہ دیکھنا، آسمان، ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھنا، کعبہ کی طرف دیکھنا، علماء کو دیکھنا، ماں باپ کو دیکھنا یا سبق پڑھنا، سلام کرنا یا جواب دینا، مسجد میں جانا، نیند کرنا، کھانا کھانا اور سفر کرنا، یہ سارے کام وضو کے ساتھ کریں تو بہت ہی مستحب ہے۔ تیمم یا وضو کر کے عبادت کرنا ضروری ہے۔ بے وضو قرآن پاک یا کسی صحیفے کو ہاتھ لگانا اور جنبی حالت میں مسجد میں جانا گناہ گاری اور فقر و فاقہ میں مبتلا کرنے والے اعمال ہیں۔ وضو کرتے وقت مسواک کو لازم سمجھیں، چاہے روزے کی حالت میں ہوں۔ رات کو سوتے وقت مسواک نہ کرنے والے دانتوں اور پیٹ کی بیماریوں میں جلد مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے صبح اور رات کو سوتے وقت مسواک لازمی کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور جو کوئی کپڑوں پر خوشبو لگائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے معطر فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا، لہٰذا اس حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے۔ جب شہوت کے ساتھ منی ظاہر ہو یا عورت کے ساتھ پوری طرح ہم بستری ہو تو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی جانور یا مردے کے ساتھ یہ حالت ہو تو جب تک انزال نہ ہو تب تک غسل واجب نہیں ہوتا۔ مرد یا عورت کو نیند میں انزال محسوس ہو اور رطوبت نظر آ جائے تو غسل لازم ہے، اور اسی غسل سے صبح کی نماز بھی ادا ہو سکتی ہے۔ جب عورت حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہے تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے۔ اس کی کم مدت معین نہیں اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ حیض وہ خون ہے جو ہر مہینے عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ مدت 10 دن اور کم مدت 3 دن ہے۔ جب حیض اور نفاس کا خون بند ہو تو اس وقت عورت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ مردہ کو غسل دینا واجب ہے، اچھی طرح غسل دینا چاہیے۔ جمعہ، عیدین اور عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ جب کوئی کافر مسلمان ہو تو اس کو غسل کرنا مستحب ہے۔ ہر عضو کو دھوتے وقت کلمہ شہادت دل میں پڑھنے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وضو اور غسل کرنے کے دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ وضو سے فارغ ہو کر سورۃ قدر پڑھنی چاہیے۔ بے وضو اور جنبی کا تیمم ایک ہی جیسا ہے۔ جب پانی نہ ملے یا سردی ہو یا دشمن کا خوف ہو تو تیمم کرنا چاہیے۔ زمین کی جنس جو بھی ہو، مٹی، ریت، سرما، چونا اور مٹی کا غبار اگر اچھا ہے تو اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز جس سے تیمم جائز نہیں لیکن اس پر غبار موجود ہے جو تیمم میں کفایت کرتا ہے تو اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ سر، ابرو، سینہ، داڑھی اور مونچھوں کے بالوں کو کنگھی کرنے والا غم اور قرض سے حفاظت میں رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔